أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ سورہ نور کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ اس آیت کا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر اس کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں اس وقت اپنے سامنے رکھنی ہیں، اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سامنے رہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان جینا اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے ہم میں سے کسی کے بارے میں بھی دل میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی نوجوان ہو، بوڑھا ہو، نماز کا پابند ہو، یا گویا کہیے کہ ابھی بے نمازی ہو، یعنی کسی بھی جگہ پر ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہے، مسلمان جیے اور مسلمان کی حیثیت سے اسے موت آئے۔ یعنی ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے یہ جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب یہ بات ہمارے دل میں ہے تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں ہمیں اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں راستہ پتہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ کسی نے ادھر سے ادھر کر دیا، یعنی چلتے چلتے آدمی آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر یہ چیز اس کے سامنے رہے گی کہ اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ یہ صورتحال جو ہے اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان بے خبر ہوتا ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین نے ایک دین کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے۔ اسلام کیا دین ہے؟ اسلام کوئی صرف مذہب نہیں کہ چند رسوم و رواج کا نام ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے، یعنی پورا نظام زندگی۔ اس کا اپنا، اس کے قوانین ہے، اس کا اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا تمدن ہے، یعنی ہر چیز کی اپنی الگ ہے۔ اور ہمیں کسی بھی معاملے میں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کہیں بھی ہمارے یہاں تو اس بارے میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی، ذرا چل کے ذرا دیکھتے ہیں، عیسائیت میں دیکھیں، ذرا یہودیت میں دیکھیں، ذرا ہندوؤں کے پاس جا کر دیکھیں، ان کے پاس کیا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں یہ پریشانی پیش آ جائے کہ فلاں معاملے میں ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مذاہب آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے گویا کہیے کہ اپنے جہاں پر کھڑے ہیں بس ایک خلا میں کھڑے ہیں، وہ چل رہے ہیں، بس اس پر ہیں، اس پر ہیں، جس حد تک ہے اس لیے وہ کبھی اس کی پیروی کر لیتے ہیں، کبھی اس کی کر لیتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی کام اس طرح کرتے ہیں، کوئی کام اس طرح کرتے ہیں، ان کا نظام یہ ہے۔ لیکن ہمارا نظام بہرحال اللہ رب العالمین نے مکمل ہمیں دیا ہے۔ عمل کرنے کی بات ایک الگ بات ہے کہ عمل میں کوتاہی ہو اور آدمی اس پر عمل نہ کرے، جانتا نہ ہو، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ جس کی بھی قرآن و سنت پر تھوڑی سی بھی نظر ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہمیں احکامات دیے، بتایا ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے، ہر معاملے میں یہ چیز ہے۔ یعنی گویا کہیے کہ تہوار سے لے کر، یعنی تہوار بھی جو ہے، اب تہوار کسی قوم کی ایک علامت ہوتے ہیں، تہذیب ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اب ہندوؤں کے تہوار بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی تہوار ہیں، دیگر اور قوموں کے بھی تہوار ہیں، اور مسلمانوں کے بھی تہوار ہیں۔ اور مسلمانوں کے تہوار مسلمانوں نے، یعنی ہم میں سے کسی نے ایجاد نہیں کیے، بلکہ وہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، جو اللہ نے بتا دیے ہمیں۔ باقی ہم کچھ بھی کرتے رہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں بات وہ آدمی کہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ہے۔ اپنی تقریبات میں، اپنے معاملات میں ہم کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جنہیں ہم تہوار کہتے ہیں وہ بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہمارے ہیں، سارا نظام ہمارا اسی اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو اسلام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کا پابند بھی کیا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اس پر اپنی نظر رکھنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سارے انسانوں کے بارے میں، جیسے مسلمان کی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے۔ یا بنی آدم، ہم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین،
اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بنی آدم کا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں وہ وہاں پر جہاں پر یہ ذکر ہے اس کا تھوڑی سی بات آ جائے گی، وہاں بھی اللہ نے بنی آدم کہا ہے کہ سارے بنی آدم کا دشمن ہے شیطان، صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا زیادہ دشمن ہو جائے گا، یہ سیدھے راستے پر انہیں ہٹانا ہے یہاں سے، جو اس کے جال میں پھنس گئے بھئی یہ تو آئی اپنا مال ہے، باقی ان کے پیچھے لگنا ہے۔ تو بنیادی طور پر شیطان انسان کا دشمن ہے، سارے انسانوں کا دشمن ہے، اور اس دشمنی کے اندر وہ کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا کر، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا کر ناکام کر دے، انہیں گویا کہیے کہ نقصان کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ شیطان کا ہدف ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو، تمام انسانوں کو، کسی ایک انسان کو نہیں کہ یہ پاکستان کے انسانوں کو ہے اور امریکہ کے انسانوں کو نہیں ہے، سارے انسانوں کو من حیث الانسان آدم، بنی نو آدم کو وہ چاہتا ہے کہ انہیں وہ ناکام و نامراد کر دے، یعنی اس معاملے میں انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ناکام کرے۔ تو یہ اس کا اپنا ایک ہدف ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا کہ تمام انسانوں کا دشمن ہے۔ اچھا، ابھی جو انسانوں کا دشمن ہے، اب اس معاملے میں کہ اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، ناکام کرنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کی رضا سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد جو ہروا سب سے بڑا ہتھیار، یا کہیے کہ بہت بڑا ہتھیار، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کو فحاشی و بے حیائی میں مبتلا کر کے اسے راہ راست سے ہٹا دے، اسے فحاشی و بے حیائی مبتلا کر کے راہ راست سے ہٹا دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے یعنی خود اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، سورہ اعراف میں پورا مضمون موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد جو ہے آپ سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، پھر شیطان کا نہ کرنا، نافرمانی کرنا، ڈٹ جانا، آکڑ جانا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی جناب سے نکالا جانا، یعنی رادہ درگاہ، نکلو ادھر سے، تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تو قرض یہ کہ اس کے بعد اس نے کہا تھا مجھے مہلت دیجئے، میں ثابت کروں گا یہ آدم کو جو ہے یہ اس کا منصب کا حقدار نہیں تھا یہ۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو ہے جنت میں رکھا تو اس نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، اس نے ورغلایا انہیں اور گناہ کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح بیان کرتے فَوَسْوَسَ لَهُمَا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا دونوں کے، یعنی کیا اس کے پیش نظر تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یعنی یہ اس کے پیش نظر تھا کہ غلطی کرائے۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں اس موضوعات کو کہ جب جیسے ہی آدم علیہ السلام نے حوا نے اس درخت کا مزہ چکا ویسے ہی دونوں کے صدر کھل گئے اور لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے، یعنی یہ معاملہ اس طرح ہوا۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے سامنے بیان کیا اور اس طرح سے بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا تھا فَوَسْوَسَ لَهُمَا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک سامنے یعنی بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا کہ یہ کہ انسان کے معاملے میں یعنی شیطانی جو حربے ہیں ان میں یہ نازک مقام ہے، وہ اس میں یعنی انسان اس مقام سے گویا کہ یہ کہ اس کے ہاتھوں اس کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب یعنی جو آج مسلمانوں سے الگ معاملہ یعنی غیر مسلم ہے، وہ ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے کہ مغربی تہذیب آج جو گویا کہ یہ کہ شیطان کے چنگل میں پھنس گئی ہے، شیطان کے جال میں پھنس چکی ہے۔ اور پھنسنے کے بعد صورتحال کیا ہے؟ پھنسنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اسی حربے سے زیادہ یعنی اس میں معاملے میں سب سے زیادہ وہاں جو چیز ہے جس نے ان کے خاندانی نظام کو برباد کر دیا، جس نے ان کی ذاتی زندگی کو گویا کہ یہ کہ انتہائی مشکلات میں مبتلا کر دیا، یعنی اگر ان کے معاشرے کو دیکھیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ صنفی معاملات میں، صنفی معاملات کے اندر ان کو اس طرح بے راہ رو کر دیا کہ اب ان کی اخلاقیات کا جو معاملہ ہے یعنی اس اعتبار سے وہ انتہائی گویا کہ اس مقام پر ہے کہ ناقابل بیان، یعنی اس خراب اتنی ہے کہ ماں باپ بیٹے کے رشتے جو ہیں اس کے اندر بھی وہ پاکیزگی، وہ اعتماد، وہ چیزیں یعنی ہمارے جو تصورات ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو جو مستقل یعنی انسانوں کے درمیان رہے وہ بھی گویا خراب کر دینے کے اس پر تک پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد ہم جنس پرستی اور فلاں یعنی قانونی سطح پر اس کو لانا، قانونی سطح پر لانا، وہاں پر یہ بات اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اسلام اور اس کے حوالے سے اسلام تو بتاتا نہیں ہے، اللہ نے ہی کام منع کر دیا، گناہ ہے جو گناہ بتا دیا،
ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر باہمی رضامندی ہے، باہمی رضامندی یعنی دیکھیے زنا جرم ہے نا ہمارے پاس بھی، وہاں بھی جرم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے اور وہاں کسی اور بنیاد پر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ باہمی رضامندی سے تو جرم نہیں ہے، اور اگر یہ گویا کہیے کہ بالجبر ہے تو جرم ہے. یہ ان کے پاس کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے کہ بالجبر ہے تو جرم ہے، اور اگر بالرضا ہے تو جرم نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ہر صورت میں جرم ہے، یہ ہر صورت میں جرم ہے، بلکہ اگر بالرضا تو دونوں ہی مجرم ہیں، بالجبر میں تو ایک ہی مجرم ہوگا، دونوں مجرم ہیں اور دونوں کے لیے سزا. یعنی بات اسی اعتبار سے تو غرض یہ کہ یہ ایک معاملہ ہے جو ہمارے سامنے، تو وہاں پر اسی اعتبار سے خاندانی نظام کی بربادی سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ شیطان کا شکار ہو جانا، یہ شیطان کا اپنے مقاصد کے لیے یہ سارے کام کرنا، وہ اپنے لگا ہوا ہے اپنے کام پر. اب ہم خود مسلمان ہیں، اب یہاں یہ آیت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. وہاں پر اس نے جو طریقے اختیار کیے، اب انہی چیزوں کو، ایک تو یہ کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلامی تہذیب کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دینا چاہتے ہیں، جو شیطان کے گویا ہرکارے بن گئے، وہ تو ایک پری پلاننگ سارے کام اپنے انجام دیتے ہیں. لیکن جو معاشرہ جو پہلے برباد ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ معاشرہ گویا کہیے کہ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے، یا گویا کہ شیطان نے انہیں اس طریقے سے گمراہی میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اپنی تعلیم، تہذیب، تمدن سب کو بھول کر اور اس پر مر میٹے، یعنی اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی میں مزہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ بھلائی اور برائی کے داعیات اس کے اندر کی کیفیت نہ ہوتی تو انسان کی آزمائش نہ ہوتی. یعنی اللہ نے اسلام پورا ہمارے سامنے جو فلسفہ رکھا ہے، دنیا میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس اعتبار سے معاملات یہی ہیں کہ جو داعیات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، داعیات رکھے، لیکن اللہ نے رکھے، کسی اور نے نہیں رکھے، لیکن ان داعیات کو پورا کرنے کا ایک حلال راستہ ہے اور ایک حرام راستہ ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ حلال راستہ اختیار کرو. یعنی منع نہیں کیا، منع نہیں، یہ بھی انہی کے پاس مسئلہ ہے. یہ بھی کیتھولک مسیحیت کا جو معاملہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تجرد کی زندگی گزارو. کیتھولک مسیحیت کا جو معاملہ ہے، وہ اس معاملے میں کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی وہاں جو یہ نن پادری، یہ سب جو ان کا نظام ہے سارا، ابھی فرانسس جب آیا تھا، دبئی کے دورے پر آیا ہے، اس موقع پر اس نے کچھ باتیں کی ہیں. اس موقع پر اس نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیز ہم نے کی، یعنی تجرد کی زندگی، اس کے نتیجے میں آج ہمارے جو اپنے چرچ ہیں اسی کے اندر یہ جنسی بے راہ روی اور بچوں کے ساتھ، اور گویا کہ یہ تک الفاظ اخبار میں نے پڑھے خود اپنی آنکھوں سے، اس میں اس کی طرف سے یہ بات سامنے تھی. اس میں کہا اس نے کہ انہیں جنسی غلام، یعنی جو ان کی نن جو ہیں، یعنی جو ان کی خواتین جو اسی طرف چلی جاتی ہیں، جنہیں نن کہتے ہیں، یہ جو ہے انہیں جنسی غلام تک بنا لیا گیا. اور ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کریں اور اس اعتبار سے اسے ٹھیک کریں، اور اس شادی کی اجازت کا معاملہ جو ہے یہ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب فطرت سے انحراف کریں گے تو یہ سارے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، وہی معاشرہ ہے، وہ ساری چیزیں. تو اب اس اعتبار سے یہ جو صورتحال ہے، اب اس صورتحال سے اگر ہم واقف نہ ہوں، آگاہ نہ ہوں اور بکٹوڈ ان کے پیچھے بھاگے چلے جائیں تو معاملہ کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات، جیسے وہ برباد، ہم بھی برباد ہو جائیں گے. یعنی معاملہ اسی طرح سے. آپ دیکھیے اسی میں جیسے بات ہوئی تھی تہوار کی سارے، یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ عنوان تو انہوں نے یہ رکھا ہے، یہ یعنی اس کے ساتھ اس حوالے سے بات کی جائے. بنیادی طور پر ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یعنی یہ جن کا ہے، یعنی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ایسی آپ کو 10 چیزیں ملیں گی، یعنی صرف ایک بات نہیں ملے گی، اور بھی بہت سارے معاملات ملیں گے. بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی اپنا نظام نہ ہو، جن کے پاس اپنے تہوار نہ ہو، جن کے پاس اپنا تمدن نہ ہو، اپنی تہذیب نہ ہو، اپنا طریقہ کار نہ ہو، وہ ادھر ادھر گھومتے پھرے. ہمارا تو پورا ایک مکمل نظام ہے، ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. ہمارے پاس تو اللہ نے یہ سارا دین دیا، نظام دیا. یعنی جو کہیے کہ سورج کے مانند ہے، جس کے پاس سورج ہو اور وہ چراغ کی تلاش میں گھوم رہا ہو، یعنی کیسی حماقت کی بات ہے، جبکہ چراغ بھی نہیں ہے وہاں. وہ کیا، وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ زندگی کی تاریکیاں ہیں، وہ زندگی کی تاریکیاں. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. زندگی کیا ہے؟ تاریک ہے. یعنی ان کے افراد کو دیکھیں، زندگی پتہ چلتا ہے معاشرہ کیا، یعنی چیزیں جو موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں گویا کہیے کہ جتنی بے وفائی، اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے، اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے.
کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اب وہ چیزیں ہمارے ابھی انہی راستوں سے بھیجنا چاہتے ہیں، انہی راستوں سے بھیجنا چاہتے ہیں، سارے معاملات ہمارے سامنے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ساری چیزیں جو سسٹم بنانا چاہتے ہیں، یہ سارا معاملہ اسی اعتبار سے، یہ کافیت، یہ خاندانی نظام کا بگڑ جانا، ساری چیزیں کر دینا، مادیت پرستی کے اندر اور گناہوں کے اندر کس طرح سے کر دینا۔ اب آپ دیکھیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معاشرے کے بارے میں پتہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہوشیار رہیں ان معاملات سے۔ آپ دیکھیں ابھی ایک واقعہ ہوا، ذرا سی بات کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو 2.5 سال کی بچی، اس کی تصویر جب دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیا آدمی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، یعنی اس بچی کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، سمندر گٹ کیا، اور خود بھی کودنا چاہتی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا بچے کو بھی ڈبونے آئی تھی، خود بھی ڈوبنا چاہتی تھی، لوگوں نے پکڑ لیا، یعنی خودکشی کرنا چاہتی تھی، لوگوں نے پکڑ لیا، صاحب پکڑ لیا، اب تو مجرم تو بن گئی، معاملہ بھی یہ ہو گیا۔ اب وہاں پولیس عدالت یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور جب بات سامنے آئی، بس اتنی بات دیکھی پڑھی تھی اس وقت میں، جو اخبار میں پڑھی، اس میں جو بات سامنے وہ یہ کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا، اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا، باپ نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا، باپ نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب 8 مہینے ہو گئے اور یہ صورتحال ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ جس میں ایک خاتون کو تحفظ نہ مل سکے، یعنی اس معاملے میں وہ اس حد تک چلی جائے، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی جہالت کتنی ہے، اس کا دین کا علم نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اس نے یہ کیا کام، سب غلط کام ہے، سب اپنی جگہ، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے یہ کہ اس کی کیا تعلیم و تربیت ہوئی، اس نے کیا سمجھا، کیا سیکھا، کہ اس نے اپنے لیے بھی جہنم کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بارے میں سوچا، یعنی یہ خودکشی کر لینا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دینا، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا معاملہ؟ تو بنیادی طور پر یہ چیز جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ انہی حالات کا نتیجہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا کس کے گھر جائے گا یہ طوفان بلا میرے بعد، اگر یہ معاملات بگڑتے چلے گئے تو ہمارے گھر بھی خطرے میں تو ہے نا، اگر یہ بگڑتے چلے گئے تو مسائل کیا بنیں گے، حالات کیا بنیں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ معاملہ۔ تو یہ اسی طرح سے یہ مادہ پرستی اور فحاشی اور بے حیائی جو ہے، یہ انسان کو مادہ پرست بناتی ہے۔ اب مادہ پرستی کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں آج ہی آنکھیں کھلنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور یہ جو راستہ ہے فحاشی بے حیائی سے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کا خاص طور پر اس کا اپنا ہتھیار ہے۔ جو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہو گیا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ اسلام کے کام کا آدمی نہیں ہو سکتا، وہ یعنی گھر سے بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ذمہ داریوں سے جائے گا، اس ساری چیزوں سے وہ نکل جائے گا ہاتھ سے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے سارا نظام ہمارے سامنے رکھا، یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں، اور ہمیں ایک مکمل نظام دیا ہے، مکمل نظام دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو چاہتے ہیں کہ فحش کی اشاعت، فحش کو پھیلانا، فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے درمیان، سب اہل ایمان، ایک ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں کوئی اور نہیں رہتا ہے، مسلمان رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اگر فحاشی و بے حیائی و بے عربی جو ہے یہ یہاں پر پھیل جائے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کیسے پھیلتی ہے؟ انہی اقدامات کے ذریعے پھیلتی ہے، انہی طور طریقوں سے پھیلتی ہے، وہ سارا پروپیگنڈا، وہ سارا میڈیا، وہ ساری چیزیں جو اس سلسلے میں اختیار کی جاتی ہیں، یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے اس وقت میں، اس معاملے میں۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس پر اس طرح سے متوجہ ہوا جائے کہ جتنی چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج میں اگر یہ بات کہوں، آپ یہ بات کہیں، ذرا مشکل لگے گی کہ بھائی فحاشی کیا ہے، لیکن اس بچے کے والے سے دیکھیں، اس نوجوان کے والے سے دیکھیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا موقع دستیاب ہو تو آپ جیسا اور مجھ جیسا انسان بھی وہ کہیے اس کا لیے خطرہ ہے کہ وہ مبتلا ہو جائے، اس کے لیے خطرہ موجود ہے کہ وہ مبتلا ہو جائے۔ تو اس معاملے میں یہ جو مواقع ہر طرف موجود ہیں، تو یہ ان نوجوانوں کے لیے، اس نسل کے لیے بربادی کا گویا سامان کیا جا رہا ہے پورا کا پورا۔ تو ایسے ہی گویا ہمارے درمیان اب کچھ سالوں سے یہ چیز ہے نا سامنے آ گئی ہے کہ یہ کیفیت آ گئی سامنے کہ اب یہ صاحب یہ تہوار کے نام پر اور اس طریقے سے، اور اس کا تھوڑا سا اشتہار اور یہ سارے معاملات، تھوڑی بہت کوشش ہوئی ہے مسلمانوں میں، کچھ جینے یعنی کہیے کہ زندگی کی امید نظر آئی ہے، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ جماعتیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ گروہ، لیکن جن کے پاس سارا اختیار ہے، جو اپنے یہ پھیلانے والے میڈیا جن کے پاس ہے، ساری چیزیں جن کے پاس ہیں، وہ کیا چیز کر رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس فحاشی کو پھیلانے کے بندوبست کر رہے ہیں، اس میں کیا جاتا ہے؟
اسلام تو محبت کا مذہب ہے، محبت کی بات کرتا ہے، یہ ساری بات کرتا ہے، اس طرح سے معاملات اس کو اس طور پر پیش کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے کہ اسلام محبت کا یعنی محبت کا علم بردار، اس کا امین، اس کو اور گویا کہیے کہ اس کا مظہر، کس کی بات ہے یہ. لیکن یہ اس کے بارے میں کیا بات، جیسے میں نے کہا تھا سارے داعیات کی بات کرتا، لیکن اس کا سسٹم بناتا ہے، طریقہ بتاتا ہے. اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے کیا انسان کے لیے اللہ نے بتایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی بندے کی محبت سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کے ساتھ ہے جو اس کا خالق ہے. یعنی یہ طریقہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان اگر فطرت کے راستے پہ جائے گا، اگر جیسے کہتے ہیں نا کس کی فطرت مسخ ہو جائے، بیمار ہو گیا، اب ساری چیزیں ختم، سردی میں گرمی لگ رہی ہے، گرمی میں سردی لگ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ملیریا بخار ہو گیا ہے اور شدید گرمی ہے، کہتا ہے مجھے 2 لحاف اڑا دو، ابھی اس کی بیماری کا مسئلہ ہے. اب اسے واقعی سردی لگ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اسے سردی لگ نہیں رہی ہے اور وہ بہانے کر رہا ہے، بلکہ اسے واقعی سردی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ جو یہ 2 لحاف پہنتا ہے اس بیماری کی بنیاد پر پہنتا ہے. تو اگر معاشرہ بیمار ہو جائے اور گویا کہ یہ افراد کے اندر بیماریوں کی تو ساری قسمیں ہیں نا، اخلاقی بیماریاں بھی ہیں، یہ بیماریاں بھی ہیں، یہ ساری ہیں. توجہ ٹھیک ہے کرنے دیں. تو اس معاملے میں یہ جو بات ہمارے سامنے ہے کہ اب یہ بیماری کی بنیاد پر معاشرہ، یہ نوجوان کیا مانگ رہے ہیں، یہ بے حیائی مانگ رہے ہیں، یعنی یہ ادھر جا رہے ہیں، یہ بیمار ہو گئے اس لیے یہ معاملہ. ورنہ اگر انسان فطری طور پر صحت مند ہو، صحت یاب یعنی روحانی طور پر تو وہ سب سے پہلے اپنے خالق کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے خالق کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے مالک کی طرف جاتا ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. فطرت کی بات ہے، فطری ظاہر سی بات ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کے کان میں اذان دے کے بھول جاتے ہیں. اذان دے بھائی سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ اس کے کان میں اللہ کی وحدانیت کا یعنی ہم نے جو ہے پیغام ڈالا، اس کے دل میں، اس کے کان میں ڈال دیا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو. اس کے بعد پھر چھٹی، پھر معاملات کیا ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوا تو چلو ناظرہ پڑھا دو بیچ کے ذرا جلدی سے مسجد میں، بھائی اس سے زیادہ دین کی وہ تمیز، وہ تعلیم، وہ سمجھ. حالانکہ جس رب نے یہ طریقہ سکھایا کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جائے، اسے کیا پتا، ابھی اس بچے کو کیا پتا. لیکن جو کہنے والا نے یہ کہا اور سکھایا اور جو حکمت اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہے، یقیناً ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ اب اس بچے کی تربیت تمہیں کیسے کرنی ہے، اب اس کو کیسے تمہیں آگے، جب تم سے پہلے کام پر یہ کام کرایا گیا ہے اور پھر ساری باتیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کیسے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرے، اس کو دین کا علم سکھائے. اگر یہ سب فطری طریقے سے ہوتا جائے گا تو یقیناً اس کے دل میں اپنے رب کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی محبت پیدا ہوگی اور آگے بڑھے گی. لیکن جب یہ شروع دن سے وہی دیکھتا ہوا آئے گا، پیدا ہوگا یہ، اور اس کے بعد جو ہے وہی سارے مناظر دیکھے گا، وہی سارے مراحل دیکھے گا، وہی میڈیا اس کے سامنے ہوگا، وہی سب کچھ یہ دیکھ رہا ہوگا. یہ جو کارٹون ہے، یہ بچے کہتے ہیں کچھ نہیں ہم تو کارٹون دیکھ رہے ہیں. انہی کارٹونوں کے ذریعے سے، ان سب کے ذریعے سے جس طرح سے وہ اپنا زہر ان بچوں کے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. سارے چیزیں ہمارے سامنے، یہ سب واقعات ہم دیکھتے ہیں. بچے ہیں، 2 بچے یعنی اسکول کے بچے، یہ نظام نے بنایا نا، مخلوط تعلیم سارا نظام بنا کے دیا. اب بچے کیا ہے، باپ کے پستول لا کر اس نے اس کو بھی مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی. چند سال پہلے کا واقعہ ہے اسکول میں کراچی کے اندر. یعنی اس بچے ہیں ابھی اور یہ اس طرح، اور کیا کہتے ہیں اگلے جنم میں ملیں گے. اگلے یعنی کیا تعلیم ہے، وہ اگلا جنم ان کے پاس کیا تصور ہے. بھائی یہ کس کا تصور، اگلا جنم؟ ہمارا تو اگلا جنم تو اگلا معاملہ ہمارا جو ہے، ایک تو جنم کا لفظ یہ اور اگلا یہ سب کون سی تہذیب آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ. لیکن معاملہ کیا کہ یہ بات آخرت کی تو نہیں ہے ان کے تصور میں، یہ تو اگلا جنم تو وہی والا ہے. تو جو تہذیب انہیں سکھائی ہے وہ تو اگلے جنم کی تہذیب سکھاؤ گے تو یہ سارا معاملہ بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں یہ، تو وہ تہذیب، وہ طریقے، وہ تہوار، وہ تمام چیزیں، تو یہ بے حیائی کا تہوار، یہ ساری چیزیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت کی بات ہے، جب پہلے تو یہ بات آتی ہے، پھر اسی کے تحت اللہ جیسے داعیات کی بات ہے، انسانی داعیات، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی انسان کی، اسی طرف لے آتے ہیں بات کو، وہاں جا کے مکمل کریں کہ صنفی طور پر، یعنی اللہ نے یہ دونوں اصناف کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہے نا. اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی حوا کو پیدا کر دیا. اللہ نے کیا ہے نا، یہ کسی اور نے تھوڑی کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام کیا ہے، یہ کسی اور سے نہیں، اور یہ نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح دو اصناف پیدا کی اور ازواجہ تمہارے لیے جو جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی، مودت اور رحمت پیدا. حوث کی بات نہیں ہے، بلحوثی. وہ کہتا ہے کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، تو بلحوثی اور اس کو ملا دیا جائے، یہ بات اس طرح نہیں ہے. بات تو یہ ہے، یہ تو بڑا پاکیزہ، جب اللہ سے محبت کی بات ہو تو محبت تو پاکیزہ جذبہ ہے نا، اللہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ پاکیزگی میں ہی پروان چڑھتا ہے، یہ پاکیزگی کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. ہم دیکھتے ہیں ایسے اگر رشتے ہو بھی جاتے ہیں بعض اوقات، یعنی اندھا دھند اور اسی بنیاد پر، تو عموماً کیا ہے، یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ورنہ آج جو اس معاشرے میں طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے، آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے ایسے لوگ جو آپ کو ملے اپنے معاشرے میں، محلے میں. خاندان ہے، ہم سب اپنے اپنے خاندان پورے رکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یعنی بڑی عمر کے اس کے بعد یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی کتنے ہمارے خاندان میں کتنی طلاقیں ہوئی ہیں. اب کیا حالات ہیں، اللہ محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بنیاد کیا ہے، یعنی اب یہ محبت جو پہلے، یعنی اسلام کا کوئی نظام ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ آپ جو ہے محبت کی پینگیں پہلے بڑھاتے چلے جائیں. پسند ہو سکتی ہے، پسندیدگی ہے، لیکن پسندیدگی معاملہ کیا ہے، نکاح کیجئے، پسندیدگی ہے نکاح کیجئے، اور اس کے بعد آپ خوب بھرپور محبت کی بات. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے زندگی بسر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی ہے، کوئی مثال پیش نہیں، یعنی اتنے بڑے آدمی جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے بعد، یعنی اس کے بعد تصور ہی سے باہر ہے، کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب محبت کی مثال پیش کرتے ہیں، محبت کی مثال پیش کرتے ہیں تو وہ یعنی اس اعتبار سے بھی پیش کرتے ہیں جو ظاہری داری کی بات ہے. ورنہ تو وہ تو وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، وہاں تو اظہار کے پیمانے ہی کچھ اور ہیں، معاملات ہی کچھ اور ہیں. لیکن یہ ایسا اظہار بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ عام اظہار، جسے کہا جائے کہ عام طور پر انسان دیکھتا ہے کہ اچھا جی جس گلاس سے پانی ہے تو پیا ہے تو وہیں سے لب لگا کے پانی پی رہے ہیں. یعنی یہ کیا ہے، یہ کوئی یہ اس محبت کے اظہار کا کہ ہاں آپ سے تعلق کا اور اس کا معاملہ، یہ چیز یہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ کہا ہے کس بنیاد پر ہے، کہاں پر ہے، کہ اس کے بعد کی محبت اور مودت کی جو کیفیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اور پیدا کر دی ہیں، تو یہ کس کی بنیاد، نکاح کی بنیاد پر ہے، نکاح کی بنیاد پر ہے. لیکن آج صورتحال کیا ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل تر بنایا جا رہا ہے، نکاح کو مشکل تر بنایا جا رہا ہے. بلکہ اب کیا ہے، اب تو نکاح پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اب نکاح پہ پابندی لگائی جا رہی ہے نا آپ کے سامنے. یعنی اس کے معاملے میں کہ 18 سال کی عمر کا تعین کر کے اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے. اس سے پہلے نکاح یعنی سینٹ سے پاس کیا، اطلاع یہ ہے، باقی آگے کیا بنے گا اللہ مہربانی فرمائے اور بچائے اس مصیبت سے. غرض یہ کہ یہ اس کے معاملے میں ابھی پابندی ہے. ابھی پابندی کیا ہے بھائی، دیکھیے بات اس میں ایک بڑی بات ہے خاص، یعنی باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور یہ اسی اعتبار سے جو چیزیں منتقل ہوں، لوگوں تک پتہ چلے. بنیادی طور پر مسئلہ ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کا معاملہ ہے کیا. نکاح ہمارے عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ نکاح عبادت ہے، یہ تصور نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی یہ بات کہے، یعنی کسی کی ہمت اگر کل یہ ہو جائے، وہ کہے جناب ابھی تو یہ 18 سال سے کا بچہ ہے، ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی اس پر نماز 18 سال، ہم نے تو 18 سال رکھے ہیں، ہمارے پاس تو یہ پیمانہ ہے جب اس کا شناختی کارڈ بنے گا تب یہ مسجد میں داخل ہوگا، اس سے پہلے زبان نکالو. یعنی ابھی تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، یہ ابھی تو یہ بچہ، ابھی یہ باقی عبادات کیا ہے، بڑا ظلم سے روزے رکھوا دیا. ہمارے تو بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہی اس کے یعنی اتنا شوق رکھتے ہیں، لیکن یہاں پابندی لگا دی جائے نہیں صاحب یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ تو یہ اگر اس پیمانے سے دیکھا عبادت کی بات، کوئی تصور ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے یہاں جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اور جو غیروں کی غلامی اور کہیے کہ لادینیت کا جو زہر پھیلایا جا رہا ہے. تو آج یہ کہ عبادت کے معاملے میں بھائی آپ لوگ آدمی کیا کہے بھائی یہ تو عبادت ہے، اس کو اللہ نے کس سے وابستہ کیا ہے، بلوغت سے وابستہ کیا ہے. یعنی ایک انسان، ایک مسلمان کب ذمہ دار قرار پائے گا، جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب وہ بالغ ہو جائے ذمہ دار قرار پائے گا. اب ذمہ داری ہے نماز کیوں نہیں پڑھی،
بالغ ہو گیا اس سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، سکھائیں گے، اس کو عادت بنائیں گے، سب چیزیں اس سے پہلے ان کا کام ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، اگر گناہ کرے گا تو اس کے حصے میں جائے گا. معاملہ تو براہ راست آ گیا نا. یہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد یہ معاملہ آتا ہے. بالغ ہو گیا، اب بالغ ہونے کے بعد 18 سال تک کا جو معاملہ ہے کتنا فصل ہے. یعنی اگر آج معاشرے میں ہم دیکھیں تو جو چیز ہمارے سامنے ہے، یعنی ہم سب جانتے ہی یہی بات معاملات کو اپنے بچوں کے بارے میں. تو اب اگر یہ سال جو اتنے ہیں اور جو معاشرے کا حال ہے تو اس معاشرے کی صورتحال کے اندر کیا کہا جائے گا؟ کیا معاملات ہوں گے؟ بھائی یہ تو معاملہ اسی اعتبار سے کہ ابھی تو صرف یعنی کوئی اور بھی ہم بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ بات اس طرح سوچنے کی اور اس طرح کی. بات یہی ہے کہ جب آپ یہ صورتحال پیدا کریں گے جو معاشرے کی ہے، جو گندگی کے آپ نے سارے جوہر سارے کے سارے ادھر ادھر پیدا کر رکھے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی گندگی ہے تو مچھر تو پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جو جراثیم ہیں فحاشی کے، بے حیائی کے، یہ جب معاشرے میں موجود ہوں گے تو انسان شکار ہوں گے. اب اس معاملے میں کمزور کون ہوگا؟ نوجوان کمزور ہوگا، یعنی شکار ہوگا اس کے نتیجے میں. ہم ملیریا سے بچاؤ اور پولیو سے بچاؤ، فلانے سے بچاؤ، بھائی کسی نے بچاؤ کر رہے ہیں یہ بیمار نہ ہو جائے. اور یہ جو جراثیم ہے سارے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور ہونے تو ذرا سا کچھ اس راستے پر چلے جائیں تو یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں، خرابی کے، بے حیائی کے، یہ معاملات. اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے سامنے دین کے طور پر رکھا ہے، دین کے طور پر رکھا ہے. یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے 19 نمبر کی آیت ہے نا، یہ سورہ اس میں نور کے اندر یہ بات آیت اس میں آئی. اس سے چند آیات آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں جو مجرد یعنی جو کہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اور اپنے لونڈی غلام جو صالح ان کے نکاح کر دو، ان کے نکاح کرو. تو نکاح کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے. آپ ہر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب اگر نبی کی سنت پر پابندی لگائی جائے اور اسے پابند کیا جائے اس نظام سے، اس حوالے سے، اور ہم اسے خاموشی سے قبول کریں تو یہ بات تو پھر خرابی کی طرف جائے گی نا. ظاہر ہے اس کو چھوڑ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو بنیادی طور پر یہ سب چیزیں ہمارے ان چیزوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو صحیح راستے ہیں ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، یہ خرابی پیدا کر دی جائے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی طرف تو ہمیں یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے نظر آتی ہیں کہ وہ ان معاملوں میں کتنے حساس ہیں کہ جب کسی کوئی رشتہ میسر آ جائے، رشتہ بچے کا میسر آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ نے 3 آدمیوں کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے. یہ سنیے، ہم بھی بعض اوقات ایسا یار ابھی کماتا کیا ہے، ابھی معاملات کیا ہے، ابھی تو اتنا ہونا چاہیے، ایسا یہ جو ہماری طرف سے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اس میں ہمارا بھی معاملہ اس اعتبار سے حکومت کی تو بات ہے، وہ تو ایک قانون کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں ایسا ہو اتنا زبردست اور یہ معاملہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کی اللہ نے امداد اپنی ذمہ لی ہے. ایک وہ جو نکاح ہے، ایک جو یعنی اس بنیاد پر اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، اور کہا کہ یہ الگ دوسری حدیث میں کہا ہے کہ یہ عفت معابی اور نظروں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں نا یہ معاشرہ صحیح ہو، یہ اس میں جو ہے پاکیزگی ہو، اس کے اندر طہارت ہو، تو کہا یہ اس کا طریقہ ہے. اب بھائی میں کیا کروں، بچے ابھی ذرا یہ معاملات ہیں، اصل میں ہم ماتا پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تعیش پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معیار زندگی کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یار ایسے کیسے گزارا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسا عالی شان دنیا دیکھے پتہ چلے. یعنی لڑکا بھی لڑکی تو ان کی بات کم ہے، ان کے والدین کی بات نسبتاً زیادہ ہو گئی ہے. یعنی اس معاملے میں کیسا ہونا چاہیے اس کے بغیر نہیں کریں گے. تو غرض یہ کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جلدی کرو. دوسری بات یہ بتائی کہ اگر کوئی مشکل حالات کے اندر بھی یہ کام کر لیتا ہے تو اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لی ہے. 3 کی مدد کی بات کی نا، ایک وہ کہ جو نکاح کر لے، نمبر 2 وہ غلام کے بارے میں جو مکاتبت یہ آزادی کے لیے کوئی معاملہ طے کر لیتا تھا اپنے مالک سے، بھئی اتنے پیسے دوں گا اس کے بعد مجھے آزاد، تو کہا کہ اللہ نے اس کی مدد بھی اپنی ذمہ لی. تیسرا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں کیسی کیسی چیزوں کو جمع کیا ایک جگہ، یعنی نکاح اور جہاد، یعنی کیسی کیسی چیزوں کو جمع کیا. آدمی سوچتا ہے جہاد کے لیے نکلنے والا، اس کی مدد تو ظاہر اللہ نہیں، کون کرے گا اس کی مدد؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ جو تمہیں دین اور تہذیب دی ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے اور اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے جب تم میرے حکم پر عمل کر کے نکاح کرو گے
تو میں تمہاری مدد کروں. یہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے نا, یہ اللہ نے مدد اپنی ذمہ لے لی ہے. ہم سوچتے ہیں بھائی اسے کون کھلائے گا, کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. یہ جو معاملات ہیں اس اعتبار سے, یہ جو آبادی کی یہ اسی معاملے میں تقلیل آبادی یعنی آبادی کم کرنا, یہ چیزیں اسی لیے سارے پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں, سب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی حرص کے اندر. تو یہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لیا, قرآن ہمارے سامنے, دین ہمارے سامنے. تو بنیادی طور پر یہ بات کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, یہ دین کا معاملہ ہے, یہ تہذیب کا معاملہ ہے. اور ہماری یہ تہذیب جو عام طور پر کہی جاتی ہے, اور لوگ سوچتے ہیں بھائی تہذیب ہر قوم کی ہوتی ہے, پاکستانی اور فلاں ہندوستانی اور اس طرح کی. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے ہمارا. ہماری تہذیب تو اسلام کی تہذیب ہے. ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم ایک خاص خطے میں بھی رہتے ہیں, ہماری بود و باش, ہمارا رہن سہن, ہمارے گویا کہیے کہ لباس الگ ہے. اگر کسی اور جگہ چلے جائیں, عرب میں چلے جائیں, عرب میں وہاں پر جائیں دیکھیں کہ صاحب وہ جو لباس پہنتے ہیں اور ہم جو لباس پہنتے ہیں فرق ہے. یعنی اس میں تو یہ تو کس چیز کا فرق ہے, یہ اس بود و باش وہ فرق ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ گویا کہیے کہ ہم نے شلوار قمیض پہنی, انہوں نے پاجامہ, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ ٹوپ پہن لی اور یہ کام کیا. لیکن دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ مماثلت یہ ہے کہ یہاں بھی لباس کا مقصد کیا ہے, جو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا, کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے زینت بھی بنے. تو یہ کام وہاں بھی ملے گا, یہاں بھی ملے گا. یعنی یہ تہذیب ہے کہ وہاں بھی عریانیت و اسلامی اگر طریقہ اختیار کرے گا تو جہاں بھی وہ ہوگا فحاشی میں نہیں ہوگا. یعنی وہ بے حیا, یعنی عریانی اختیار نہیں کرے, کوئی بھی کپڑے پہنے گا عریانی اختیار نہیں کرے گا. یعنی اس معاملے میں تو یہ جگہ اس کی مماثلت کی بات ہے. کھانے میں چیزیں بدل سکتی ہیں, مگر کیا ہے کہ کوئی حرام جسے اللہ نے منع کیا وہ اس کے جو ہے غذا کے اندر شامل نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے کہ وہ یہ چاول زیادہ پسند کرے اور آپ روٹی گندم زیادہ پسند کریں, یہ سب چیزیں, لیکن دونوں حلالی چیزوں پر اس کا فوکس ہوگا. تو غرض یہ کہ ہماری تہذیب جو ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے, ان بنیادوں بنتی ہے. یعنی حلال اور حرام کے پیمانے, اللہ کی طرف سے کیا چیز پسندیدہ ہے, کیا چیز ناپسندیدہ ہے, کس پہ پابندی لگائی ہے, کس کی اجازت دی ہے. تو یہ ہماری تہذیب کا نام اسلام کا ساتھ وابستہ ہے. اور یہاں معاملہ کیا ہے, یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس کی بات, اس کو کس طرح دین کے ساتھ وابستہ. بہت سارے ذہنوں میں یہ بات ہے, اسی لیے اس کو واضح کرنے کی بات ہے کہ یہ سامنے رہے کہ نکاح کی بات بھی, اور اسی اعتبار سے اس کو اتنا پسندیدہ قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کسی صدقے کی بات ہو رہی تھی, صدقے کی, صحابہ سے صدقے کی, یہ بھی صدقہ, یہ بھی صدقہ آپ بتا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو آدمی حق زوجیت ادا کرتا ہے اس میں بھی صدقہ. لوگوں کی آنکھیں یعنی کھل گئی, پہن یہ خالصتاً یہ تو دنیاوی ضرورت سمجھ کے کر رہے ہیں نا. عام طور پر تو کیا کہا, اس میں بھی صدقہ, یعنی یہ بھی نہیں, اس پر بھی اجر. تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ. اب یہ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں, کیا حکمت ہے ان کی, کیا معلم ہے وہ. آپ نے سکھایا, آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر وہ یہ کام غلط طریقے سے کرتا تو اسے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گناہ ہوتا, ظاہر سی بات, غلط طریقے سے گناہ ہی گناہ. تو جب صحیح طریقے سے کرے گا تو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ یہ اصول ہے ہمارا. ہمارا اصول کیا ہے, گناہ نہیں تو ثواب ہے, اور ثواب نہیں تو گناہ ہے. تیسری درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے, درمیان کا معاملہ. تو یہ سب قرآن بتا رہا ہے, وہ چیزیں بتا رہی ہیں جو ہماری تہذیب, تمدن, ہمارے معاملات. تو اب ان ساری چیزوں کی اگر تعلیم عام ہو جائے, اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں, اور یہ ظاہر اسی وقت بن سکتی ہیں کہ جب اس کے لیے کام کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ آپ کے بھی جذبات ہیں, میرے بھی جذبات ہیں, اس میں ہم الگ الگ نہیں ہیں. یعنی زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا معاملہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس طرح ہو, اس طرح سے ہو, تہذیب بھی ہو, تمدن بھی ہو, حیا بھی ہو. حیا پہ تم نے بات ہی نہیں کی ہے. حیا کا جو معاملہ ہے کہ اس کے مقابلے حیا کو جو اللہ نے فروغ دیا کہ اس کے مقابلے میں حیا ایمان کی شاخ ہے, ایمان کی علامت. کہا کہ تیرے اندر حیا نہیں تو پھر جو دل چاہے کر. یعنی حیا کو بنایا, کیسا حیا ہونی چاہیے, بے حیا معاشرہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے, حیا کی کو ایمان کی علامت قرار دیا. غرض یہ کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں, ہم یہ ساری باتیں چاہتے ہیں. تو یہ ہوگی کیسے کہ چاہنے سے ہم چاہ تو یہ رہے, ہو کچھ اور رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیزیں یہ خرابی پیدا کرنے والی ہیں ہم انہیں روک تھام کرنے سے قاصر ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں, وہ چیزیں ہمارے نہیں, حکومت ہماری سننے کے تیار نہیں کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرے. یعنی پاکستان کے بارے میں اب یہ بڑی کتنی افسوس کی بات ہے. آپ جانتے ہوں گے, یہ سب چیزیں آپ کی نظر سے بھی گزرتی ہوں گی, اخبارات دیکھتے ہیں کہ جو فحش ویب سائٹس ہیں ان کو واچ کرنے دیکھنے میں پاکستان ممتاز, یعنی نمبر کو چھوڑے, ممتاز
ممالک کے اندر ہے. یعنی یہ آپ جب چاہتے ہیں جس چیز پابندی لگا دیتے ہیں کچھ بھی سب ہو جاتا ہے. یعنی ایک عرصہ تھا بند کیے تھے نا, فیس بک بند کی تھی, یوٹیوب بند کی تھی. یعنی یہ کیا یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنے نہیں دیتے لوگ. اگر کرنا بھی چاہے تو کرنے پابندی آئے, یہ بات ہے. یہ تو آپ نے جو ہے صاحب لوگوں کی آزادی پر پابندی لگا دی. آزادی نام ہے ان کا کیا کہ جو وہ طے کرتے ہیں. ہمارے پاس آزادی یہاں پر ہے, اللہ نے آزادی دی ہے, ایک نہیں تم 4 نکاح کرو. یعنی تمہیں آزادی دی ہے, ایک نہیں 4 کرو تم نکاح, کوئی پابندی تمہارے اوپر نہیں ہے. حلال ذرائع, بے حیائی نہیں چلے گی. یہ تمہاری رکائے اور یہ بھی رکائے کہاں, ٹھیک ہے بالغ ہوتے ہی نکاح کر لو, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اب تم 25 سال کی عمر میں کرو, اب کیا کرے بھائی اتنے, یہ اللہ نظام دیا ہے, پورا سسٹم دیا ہے, ساری چیزیں دی ہیں. ایک تو بات یہی کہ ہمیں خود اپنے طور پر جو کام کرنے وہ کرنے چاہیے. دوسری طرف جو تعلیمی نظام ہمارا ہے, یہ ساری چیزیں کہاں سے ان کا تعلق بنتا ہے, ان کا ان لوگوں سے تعلق بنتا ہے جن کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار ہے. ان سے بھی بنتا ہے, ہم سے بھی بنتا ہے, ان سے ہی بنتا ہے کہ ہم خود بھی یہ مزاج بنائیں, ہم خود بھی یہ فضا اپنے اندر پروان چڑھائیں. اور بنیادی طور پر جب معاشرے کے اندر یہ گویا کہیے کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے, یہ مزاج بننے لگے, تو یہ بنتا چلا جائے گا, یہ بنتا چلا جائے گا. اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آج ہم بھی اس معاملے کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اثرات اور نتائج آتے ہیں پھر اڑتے ہیں, افسوس کرتے ہیں یار یہ بچہ ایسا کیوں بن گیا, اس بچے کو ہم نے راستہ ایسا بتایا ہی نہیں, یا اس کی وہ حفاظت ہی نہیں کی, لہذا اسے بیمار تو ہو نہیں تھا, روحانی بیمار جس کے اندر وہ باپ کی عزت نہیں کرتا, وہ ماں کی بات نہیں سنتا, وہ بڑھاپے میں جا کے ان کو چھوڑ دیتا. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ مادہ پرست ہو جاتا ہے, یہ اس روحانی بیماری کے نتائج ہیں. ورنہ اسلام جو مزاج بناتا ہے وہ تو کیسا وفادار بنتا ہے بچہ, کیسا ہوتا ہے, سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ سارے تہذیب کے ہمارے اوپر جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, ان سے ہوشیار ہونا اور دوسروں کو ہوشیار کرنا, اور اس سلسلے میں اپنی یہ قرآن و سنت سے وابستہ رہ کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا, ایسی چیزوں سے انہیں وابستہ کرنا, اس معاملے میں ان کی طرف سے فکر مند رہنا, اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں اس بات کو ذرا پھیلانا کہ دیکھو بھائی یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں ہم, اور ان بچوں کو برباد کر کے جائیں گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, تو ہمیں کچھ جو کر سکتے کر رہے ہیں نا, کام کر سکتے کریں, اس کی آواز بتائیں, پہچائیں, سمجھائیں, وہ آواز اٹھائیں, یہ کام کرتے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مقتدر ہیں ان پر بھی اس بات کا دباؤ ڈالیں, یہ بات کہیں, ہمارے بس میں ہو تو کہیں, یہ کام کریں. یعنی اس کے جو رائے عامہ بتانے کی بات ہے, یہ کام کیا جائے, یہ کام ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, ہمارے بچوں کو بچا لے, اور آخرت میں ہمیں بتا دے کہ چلو یہ کام تو کر رہے تھے, لگے تھے, یہ بند باندھنے کی کوئی کوشش تو کر رہے تھے. اب کوشش میں کامیابی یہ اس کے اختیار میں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارا کام کرتے چلے جانا. تو یہ سب پیغام ہے. تو انہی باتوں کو, انہی چیزوں کو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.